السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج وعدے کے مطابق درس میں نماز کے مسائل بیان کیے جائیں گے، خصوصیت کے ساتھ نماز کے واجبات کے تعلق سے جو کمی زیادتی ہو اور جو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی، ساتھ میں کچھ فرائض اور شرائط کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرات، نماز یہ تمام عبادات میں افضل عبادت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسا کہ قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو گڑ گڑا کر نماز پڑھتے ہیں، دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز مکمل طور سے ادا کی جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مگر ہم میں سے بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس قبول کرنا اللہ کا کام ہے، پڑھ لیں، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب قبول کرنا اللہ کا کام ہے تو اسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، نماز مسائل کے ساتھ پڑھی جائے، مکمل انداز میں پڑھی جائے، جو اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں اس کے مطابق پڑھی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو ابو داؤد و ترمذی وغیرہ نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اب کیا ہوگا سوال؟ یقول اللہ تعالی للملائکۃ انظروا الی صلاۃ عبدی هل اتمها ام نقصها، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ میرے بندے کی نماز دیکھو، اس نے مکمل اسے ادا کیا تھا یا ناقص ادا کیا تھا، پوری پڑھی تھی یا ادھوری پڑھی تھی، اس میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اور اگر اس کی نماز کامل ہوگی تو اس کی نماز کو کامل لکھ دیا جائے گا، اور وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگی، قال اللہ انظروا هل لعبد من تطوع، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا دیکھو میرے بندے کی نماز میں کچھ نوافل ہیں، نفل نماز ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اور اگر نوافل ہوں گے ساتھ میں تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرض کو ان نوافل کے ساتھ جوڑ کر مکمل کر دو۔ حضرات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے تعلق سے جو سوال ہوگا کل قیامت کے دن، وہ پوری نماز کے تعلق سے کہ کیا اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے، اور اگر کمی ہوگی تو نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اب جو نوافل ہی نہیں پڑھتے اور پھر ادھوری پڑھتے ہیں، پورے ہفتے میں جمعہ میں آئے اس میں بھی 2 رکعت پڑھ کر کے وہ بھاگ گئے، ذرا سوچیں کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا۔ حقیقت میں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں نماز کے مسائل
سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں نقل فرمایا کہ حضرت عطا سدمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھے طریقے سے تیار کیا، کپڑا بنا اور بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے اور ایک بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کے پاس گئے، اسے دکھایا، اس سے کہا میں یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ اس کپڑے کے تاجر نے اس کی قیمت بہت کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہے، ادھر یہ کمی ہے، ادھر یہ کمی ہے، لہذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بازار سے واپس آپ نے لے لیا اور رونے لگے اور بہت زیادہ روئے۔ بازار کو اس پر بہت شرمندگی ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر بھی راضی ہو گیا۔ اس پر حضرت عطا سدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کپڑے کی قیمت کم ہونے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں اور اس کپڑے کی مضبوطی اور اس کی خوبصورتی میں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری سمجھ کے مطابق اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کپڑے کے کئی عیب گنائے کہ جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا جبکہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، معلوم نہیں ہمارے ان اعمال میں کتنے عیب ہے اور کتنے نقصان ظاہر ہوں گے۔ نماز ہی کے لے لیں، پتہ نہیں ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے تو مکمل ادا کر لی، مگر پتہ نہیں اس میں کتنے عیب ہے کہ جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں بھی جو اجر ہے سبحان اللہ وہ پوری رات نوافل عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا یا معاذ لأن تغدو تعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے معاذ تو صبح اس حال میں کرے کہ رات میں تو نے قرآن کی کوئی آیت سیکھی تو یہ 100 رکعات نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَيَا مَعَاذ لِأَن تَغْدُوَ تُعَلِّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعۃ۔ اے معاذ تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے رات میں کوئی علم کا چیپٹر سیکھ لیا، نماز کے مسائل سیکھ لیے، تو یہ پوری رات 1000 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم آج سے کوشش کریں گے کہ نماز کے تعلق سے مسائل سیکھیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نماز میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو یہ کب ادا کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا۔ تو نماز میں جو باتیں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو نماز میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ فرائض کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز کی کوئی شرط چھوٹ گئی ہے تو اس سے ہم سجدہ سہو کر لیں تو وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ واجبات کے چھوٹنے سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ واجب چھوڑ دینے سے سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور ہاں
اگر نماز میں وہ واجب بھول سے چھوٹا ہے تو پھر وہ سجدہ سہو کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کسی کمی کی وجہ سے واجب ہوا ہو یا کسی زیادتی کی وجہ سے اس کو ادا کرنے کے لیے حنفی مذہب میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد رائٹ سائڈ یعنی سیدھی طرف سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے اور دونوں سجدوں میں حسب دستور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر قاعدے میں بیٹھے اور دوبارہ تحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر نماز سے نکلنے کے لیے دونوں سلام پھیرے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ سجدہ سہو کے وقت اتحیات کے بعد اگر سلام نہیں پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے۔ اور اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور فوراً یاد آ گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے تو اسی وقت سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، نماز ہو گئی۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اسے یاد نہیں تھا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور پھر یاد آیا، مگر اگر جان بوجھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیا یعنی اسے یاد تھا کہ سجدہ سہو کرنا ہے پھر بھی جان بوجھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اس صورت میں نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے کہ اگر منہ سامنے کیے ہوئے سلام کے الفاظ کہے اور چہرہ پھیرا نہیں یعنی قبلہ رخی ہے اور سلام کے الفاظ کہے اور چہرہ نہیں پھیرا دونوں طرف اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے اور سہو کے لیے 2 سجدے کرے، پھر قاعدے میں بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے، درود شریف اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے اور سہو کے دونوں سجدے کریں اور پھر بیٹھ کر قاعدے میں دوبارہ تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ یہ طریقہ بھی صحیح ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارِ شریعت میں فرماتے ہیں کہ تینوں طریقے کے بارے میں کہ یہ درست ہیں، ان میں سے کوئی صورت مکروہ بھی نہیں اور یہ سب طریقے حنفی مذہب کے مطابق ہے۔ سجدہ سہو جیسا کہ میں نے بتایا حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان النبی قام فی صلاۃ الظہر وعلیہ جلوس فلما اتم صلاتہ سجد سجدتین یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس قبل ان یسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، پھر آخر میں سلام کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو یہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں ہے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز میں جو فرائض ہیں ہم اسے دیکھیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ یہ فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے، پھر قیام، پھر قرات، پھر رکوع اور سجدہ، قائد اخیرہ اور خروج بھی سمعی ہی یعنی قائد اخیرہ کے بعد سلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو۔ اگر اس کام کو نماز کے اندر کیا جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی، مگر خیال رہے کہ سلام کے علاوہ نماز کے منافی کوئی فعل جان بوجھ کر پایا گیا تو فرض ادا ہو گیا، مگر نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو یہ بھی
جو ہے فرض ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جو ہے تکبیر ہی کو لے لیں کہ تکبیر تحریمہ، یہ نیت کے بعد نماز شروع کرنے کے ارادے سے وہ الفاظ کہنا جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ کبیر وغیرہ، مگر اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور دوسرے الفاظ سے بدلنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب اللہ اکبر، اب یہ بھی سنیں کہ اگر کوئی نمازی آیا اور بہت ٹینشن میں ہے اور اس نے دونوں ہاتھ کان پر پہنچائے اور پھر اپنے خیال ہی خیال میں بغیر اللہ اکبر کہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیے اور اللہ اکبر کہا ہی نہیں، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی تکبیر تحریمہ اس نے کہا ہی نہیں ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، لہذا اب سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ نماز میں کھڑا ہونا کب فرض ہے؟ کون کون سی نماز میں، کون کون سی رکعتوں میں؟ تو 5 وقتہ جو فرض نماز ہے، اسی طرح جمعہ، وتر اور عیدین کی نمازوں میں اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ آج کل اس پر بھی بہت ساری کوتاہیاں برتی جاتی ہے، بس تھوڑا سا بھی درد ہوا اور فوری طور سے بیٹھ کے نماز شروع کر دی۔ سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے اور بازاروں میں کھڑے کھڑے پتہ نہیں گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر مسجد میں کرسی تلاشتے ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور خاص کر کے عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتی ہیں اور دوسری سب بیٹھ کر کے۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ عصا یا خادیم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے یا کھڑی ہو سکتی ہیں، تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ لہذا اس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ کل بھی یا پرسوں، آئندہ کل تو تفسیر ہوگی، پرسوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور مسائل بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔